بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم علمی کی وجہ سے لوگ جنابت کی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں، کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں تو سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوتی ہے، حالانکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی بھی پابندی کا ذکر نہیں، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 230۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک بخاری کی حدیث نمبر 283 میں موجود ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ ترمذی 118، ابو داؤد 228۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا یہ روزوں کے مہینے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ عام معمول میں یہی ہوا کرتا تھا؟ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ سنن ابی ابن ماجہ 1703۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے، اور بعض اوقات تیمم سے روایت ہے کہ رسول بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور نماز جیسا وضو کرتے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے سے پہلے وضو کرنے اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا تھا۔ صحیح البخاری۔ صحیح مسلم ترکیم دارالسلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غسل کر کے سوتے اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتے۔ صحیح مسلم۔ ناظرین گرامی، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا انسان بھول ہی نہ جائے۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کی طرح پہلے وضو کرتے۔ مسلم 305۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش، اور خلوق خوشبو لگانے والا، اور جنبی شخص جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ سنن ابی داؤد۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ شارٹ سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔